بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم مائی لٹل اینجلس. کیسے ہیں آپ سب؟ ڈوئنگ گریٹ. ویلکم ویلکم. استقبال ہے آپ سبھی کا آپ کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آئی کانٹ ہیئر یو لاؤڈر. یس، اس کا نام ہے سلام کڈز فن اینڈ فیتھ، جہاں ہم اپنے فیتھ کو اسٹرانگ بناتے ہیں اور کرتے ہیں بہت سارا فن. اچھا، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وین وی گریٹ ایچ ادر، تو ہم صرف ایک دوسرے کو جو ہے وہ دنیا میں جیسے لوگ ایک دوسرے کو ہائی یا ہیلو کہتے ہیں وہ نہیں کہتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کو سلام علیکم کہتے ہیں. آخر کیوں؟ واٹ ڈز دس مین اینڈ وائی از اٹ سو اسپیشل؟ I'll tell you. یہ اتنا خاص اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کسی کو صرف ہائی یا ہیلو کہتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے کو گریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ اپنے فرینڈ کے لیے یا آپ جس سے بھی مل رہے ہیں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے پیس کی اور سکون کی دعا کرتے ہیں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. سچے دوست وہی ہیں نا جو ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دیٹ وین ایور وی میٹ آور فرینڈس، جب بھی ہم اپنے دوستوں سے ملیں، ہم ہائی اور ہیلو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، دیر از نو پرابلم، بٹ ساتھ ہی ساتھ سلام کریں ایک دوسرے کو تاکہ ہم ایک دوسرے کو بہترین دعاؤں سے نواز سکیں. ہاؤ از دیٹ؟ تو یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ہمیں ہمارے آئمہ معصومین نے سکھایا ہے، جو انہیں اللہ نے بتایا. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی ساری جو خوبصورت بلیسنگز دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بلیسنگ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے بیٹھ کر یا کبھی غور و فکر کیا ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے؟ دیر آر سو مینی بلیسنگز دیٹ اللہ ہیز گیون اس. اگر ہم صبح آنکھیں کھلنے سے لے کر رات میں بستر پہ جانے تک کی تمام نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں، ہم نہیں کر سکتے. وی جسٹ کین ناٹ کاؤنٹ دا بلیسنگز دیٹ اللہ ہیز بیسٹوڈ اپون اس. اگر ہم صبح آنکھیں کھول لیتے ہیں سونے کے بعد، وہ بھی ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ ہم سونے کے بعد دوبارہ اٹھ گئے. پھر اس کے بعد آنکھیں کھلنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک لونگ فیملی ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، وہ بھی اللہ کی بہترین نعمت ہے. پھر ہمارے پاس ایسے فرینڈز ہیں جو ہماری کیئر کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ ہینڈز دیے ہیں، یہ ہاتھ دیے ہیں جن سے ہم سارے کام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہی از گیون اس دیز آئیز، یہ آنکھیں جن سے ہم اتنی خوبصورت اس دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے. ہی ہیز گیون اس ایئرز، اس نے ہمیں کان دیے ہیں جس سے ہم بہترین آوازوں کو سنتے ہیں، برڈز کو سن سکتے ہیں، گھر میں باتوں کو سنتے ہیں. دیٹ از اے بلیسنگ. اس نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم جو کچھ بھی فیل کرتے ہیں، اگر پیار کرتے ہیں تو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اگر ناراض ہیں تو ایکسپریس کر سکتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں سر سے پیر تک صرف اور صرف نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. بٹ وائی از دیٹ؟ کیوں اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے؟ بیکاز ہی لوز اس. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہمارا اللہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. یعنی ہمیں جتنا بھی کچھ اس نے دیا ہوا ہے وہ تمام چیزیں اس نے اپنی محبت کی بنا پر دی ہے، اپنے اس لو کی بنا پر دیا ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے. اور بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ واٹ ڈز آر اللہ ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس؟ جب اس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، تو بدلے میں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ڈو یو نو، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. آپ نے سنی ہوگی نا یہ آیت. لیکن عبادت کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز عبادت مین؟ واٹ ڈز ورشپ مین؟ کیا صرف نماز پڑھنے کو عبادت کہا جاتا ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنے کو عبادت کہا جاتا ہے؟ کیا صرف تسبیح پڑھنے کو عبادت کہا جاتا ہے؟ دس از ویری ڈیفیکلٹ. یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. عبادت آخر ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. عبادت از ویری سمپل. اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں صرف ایک انٹینشن ہو ہمارے ذہن میں، ایک نیت ہو ہمارے ذہن میں، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. یعنی جب ہم بات کریں
تو ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں کچھ روڈ بات کہہ دی ہے اور ہم رپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اسی روڈ انداز میں, ہم بھی اسے برا بھلا کہنا چاہتے ہیں, بٹ اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں وہ کرنے سے, اینڈ وی تھنک کہ ہمارا اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بری باتیں نکالیں, ہمارا اللہ تو تبھی راضی ہوگا جب ہم اچھی باتیں اپنی زبان سے کریں گے, سو دین دیٹ از عبادت. یعنی جب ہم بولیں تو یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں, تو ہم نے عبادت کی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی فرینڈس کی طرح ہم بھی جو ہے وہ ہیئر اسٹائل کر کے باہر جائیں اور میک اپ لگا کر باہر جائیں اور ایسے کپڑے پہنیں جن میں ہم بہت ماڈرن لگیں, بہت اچھے لگیں, بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. وائی؟ بیکاز ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. ہمارا اللہ تب راضی ہوگا جب ہم حجاب کریں گے, جب ہم ماڈسٹلی بیہیو کریں گے. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ عبادت کیا. اگر ہم کسی سے ملے, کسی کے گھر گئے, اینڈ وی آر بیہیونگ جسٹ لائک اللہ وانٹس اس, جس طریقے سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے, ہم نے عبادت کی. یعنی ان شارٹ, ان ون سینٹنس, عبادت ایک لائف سٹائل ہے, زندگی جینے کا طریقہ ہے. یعنی ہم اپنے دن میں جتنے بھی کام کرتے ہیں, اگر کسی سے بات کرتے ہیں, اگر کسی کا کام کرتے ہیں, اگر پڑھائی کرتے ہیں, اگر کھانا کھاتے ہیں, اگر پانی پیتے ہیں, ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو, جب ہم ان تمام چیزوں کو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کہیں حرام کھانا تو نہیں کھا رہے, ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم حلال کھانا کھائیں, ہمارا اللہ راضی رہے گا. ہم کہیں ایسی کوئی ڈرنک تو نہیں پی رہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے, ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم ایسی ڈرنک پئیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں الاؤ کیا ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو, اگر ہم یہ سوچ کر کریں کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, تو ہم نے عبادت کر لی. یعنی کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, یہ تمام عبادتیں ہیں, مگر یہ عبادتیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے لمیٹڈ ہوتی ہیں, رائٹ؟ نماز ہم فجر میں پڑھتے ہیں, ظہر میں پڑھتے ہیں, عصر میں پڑھتے ہیں, مغرب میں پڑھتے ہیں, عشاء میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ پورے دن, کیا پورے دن ہم عبادت نہیں کریں گے؟ نو, ہماری عبادت پورے دن ہوتی رہے گی. اور اسی لیے تو امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی سانسیں بھی عبادت ہیں, مومن کا سونا بھی عبادت ہے. وائی از دیٹ؟ سونا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ سوتے وقت تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سانس لینا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو والنٹریلی سانس نہیں لیتے ہیں, وہ تو نیچرلی ہوتی رہتی ہے. لیکن کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہر کام میں ہم اپنے اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں, اس لیے ہماری سانسیں بھی عبادت ہو جاتی ہیں, ہمارا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے نا؟ یہ کتنی اچھی بات. اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. یعنی اللہ ہمیں کتنی ساری چانسز دیتا ہے نا کہ ہم بہت سارے ثواب کما لیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں اتنا سارا ثواب دے دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے عبادت کے لیے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں, جیسے کہ اماموں کی حدیث ملتی ہے کہ علماء کے چہرے کو, یعنی کہ اسکالرس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اپنے والدین کے, یعنی اپنے پیرنٹس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے لیے پازیٹیو تھاٹس رکھنا, حسن ظن رکھنا عبادت ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا تھا, امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو حدیث بتائی ہے کہ اللہ کے معاملات میں غور و فکر کرنا عبادت ہے. رات کو وضو کر کے سونا عبادت ہے. یعنی اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں ثواب دینے کی کوشش کرتا ہے. سو وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ساری اپارچونیٹیز کو گریب کر لیں, اور جہاں جہاں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے وہ سارے ثواب ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیں. اینڈ دین ہمارے امام بھی راضی ہوں گے, ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا. اسی کے ساتھ باری آتی ہے آج کے ہمارے انٹریکٹیو سیشن کی, اور آج ہم کریں گے سیگریگیشن ان آرڈر. آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے. یہ کون کون سی نمازیں ہیں؟ پیچھے آپ کو نام دیے ہوئے ہیں, عصر, مغرب, عشاء, فجر اور ظہر. اب اگر آپ کو کریکٹ آرڈر پتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو غلط آرڈر ہے. ایگزیکٹلی یہ غلط آرڈر ہے, آپ کو اسے کریکٹ آرڈر میں پلیس کرنا ہے. ٹیل می, سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ونڈرفل, آپ لوگوں کو تو سب کچھ پتا ہے. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, مجھے آپ کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑتا, آپ کو سب کچھ آلریڈی پتا ہوتا ہے.
ایگزیکٹلی سب سے پہلی نماز دن کی ہوتی ہے فجر کی نماز، جو یہاں پر ہے نمبر 4 پر، وہ جائے گی نمبر 1 پہ. اس کے بعد بتائیے کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کے بعد آتی ہے ہماری دوسری نماز آف دا ڈے، جو ہوتی ہے ظہر کی نماز. ظہر کی نماز تقریباً 12 سے 1 کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ سورج جب طلوع ہو کے آلموسٹ مڈ ڈے ہو جاتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آتی ہے باری عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کا اول وقت جو ہے وہ تقریباً 4 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نمازوں کو ملا کر پڑھنا بھی ثواب ہے، اس لیے ہم ظہر اور عصر کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی؟ نو، عشاء کی نہیں، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی دن کی چوتھی نماز ہوتی ہے مغرب کی نماز، جو سورج کے ڈھلنے کے بعد once the sun sets پڑھی جاتی ہے. اور پھر بچی عشاء کی نماز، جو ہمارے دن کی 5ویں نماز ہوتی ہے، اور جسے پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو رات میں نماز شب بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں. ڈو یو نو نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جتنے بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جتنے بھی ثواب اللہ نے ہمارے لیے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے، وہ سارا ثواب تب قبول ہوگا جب ہماری نماز قبول ہوگی. نماز از دا پلر آف آر دین، ہمارے دین کا ستون ہے نماز. یعنی کہ ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو وہ تبھی قبول ہوگی جب ہماری نماز قبول ہوگی. اگر ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہوں اور ہم نے اس کے فلورز بہت اچھے بنا لیے اور اس کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا، ایک دم لمبی سی بلڈنگ ہم نے جو ہے تیار کر لی، لیکن ہم نے اس کے پلرز کو اسٹرانگ نہیں بنایا، تو کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی وہ بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی، وہ گر جائے گی. یہی ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم اپنی نمازوں کو اچھے سے نہیں ادا کریں گے. دیٹ از وائی ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں وہ سب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائیں تو ہمیں اپنی نمازوں کو آن ٹائم ادا کرنا چاہیے، اینڈ ود لو فار اللہ. اللہ کے لیے بہت ساری محبت کے ساتھ، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کی بلیسنگز کو یاد کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. دین ڈیفینیٹلی ہماری نماز اللہ قبول فرمائے گا. اب باری ہے ہمارے 8 o'clock کی. آ جائیے. آج کا جو ہمارا 8 o'clock کا آرٹ ورک ہے، اٹ از ایزی پیزی لیمن اسکویزی، بہت ہی آسان. وی آر گوئنگ ٹو ڈو این اوریگیمی، جس میں ہمیں چاہیے ایک اوریگیمی پیپر اور ایک بلیک اسکیچ پین تھوڑی سی مارکنگ کرنے کے لیے. ہم بنائیں گے ایک بک مارک. ڈو یو نو وائی آر وی میکنگ اے بک مارک؟ ہم بک مارک کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ریڈنگ کی ہیبٹ انکلکیٹ ہو. آپ کو پتہ ہے ریڈنگ نہ صرف آپ کو دنیا میں بہت کام آئے گی، بلکہ اٹ از آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان دا لائف ہیئر آفٹر. یعنی ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے بھی ریڈنگ کو بخوبی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، یعنی اللہ کا کلام. اس کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے تو وہ ہے نہج البلاغہ. ایگزیکٹلی آپ کو تو پتہ ہے نہج البلاغہ امام علی کے تمام کوٹیشنز، ان کی تمام اسپیچز سے بھری ہوئی ہے. اینڈ آپ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، جب آپ کو سمجھ آ جائے گی، یو ول انڈرسٹینڈ کہ یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے. امام علی نے کتنی خوبصورت باتیں پوری دنیا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، اینڈ ایوری تھنگ ان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ کے بارے میں امام نے ارشاد فرمائی ہے. تو وہ سب ہمیں پتہ کیسے چلے گا جب ہم ریڈ ہی نہیں کر پائیں گے؟ اگر ہم ابھی سے ریڈنگ کی ہیبٹ انکلکیٹ کریں گے، اگر ہم ابھی سے عادت ڈالیں گے روز ریڈ کرنے کی، تبھی تو ہم اتنی خوبصورت کتاب پڑھ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے میرے پاس ہے نہج البلاغہ فار چلڈرن. دس از اے بیوٹیفل بیوٹیفل بک. اس میں امیر المومنین کے جو بھی خطبات، جو بھی اسپیچز نہج البلاغہ میں ہیں، ان کو بچوں کے لیے شارٹ کر کے ود سم بیوٹیفل پکچرز مینشن کیا گیا ہے. اسے آپ چینل ون کے اسٹوڈیو سے دستیاب کر سکتے ہیں. ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. اینڈ اگر آپ میرا ریکمنڈیشن لیں تو آئی وڈ 110% ریکمینڈ کہ آپ اس بک کو ضرور 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 پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی کی عادت انکلکیٹ کرنے کے لیے ہم آج بنا رہے ہیں ایک بک مارک. بک مارک بنانے کے لیے ہم اپنے پیپر کو اس طریقے سے ڈائمنڈ پوزیشن میں رکھیں گے. دین ہم یہ والے کارنر کو اس والے کارنر سے جوائن کریں گے اچھے سے.
थोड़ा भी पेपर बाहर ना निकला हो. एंड वंस द पॉइंट्स मीट, जब एक बार पॉइंट्स मिल जाएं तो पेपर को इस तरफ से ऐसे लाइन बना देंगे. ठीक है. इसके बाद हम ये वाले पॉइंट को यहां ले जाएंगे, ऑपोजिट पॉइंट्स को मीट करेंगे. ठीक है. फिर यहां पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे एंड सेंटर पॉइंट को पूरा क्लोज नहीं करेंगे, हमको बस पॉइंट चाहिए. हमने ये पॉइंट ले लिया. नाउ लुक क्लोजली, हम इस वाले पॉइंट को यहां लेके जाएंगे. दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? ये जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था, यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे. डन. इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी ले लेंगे. सेंटर पॉइंट से ऊपर इसको मिला देंगे. डन. इसके बाद हम इन कॉर्नर्स को फिर से ओपन कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये लाइंस चाहिए. इनको हमने ओपन कर दिया. ओपन करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है, हाफ पेपर, इसे हम सेंटर पॉइंट तक हाफ फोल्ड करेंगे, ऐसे हाफ ट्रायंगल में. फिर ये जो हमने लाइन ओपन की थी, इसको हम दोबारा यहाँ ले जाएंगे. और अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको, ये जो अंदर पॉकेट जैसा दिख रहा है, इसके अंदर फोल्ड कर देंगे. दिख रहा है आप लोगों को? डन. इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ऊपर ले जाके अंदर जो पॉकेट है उसके अंदर फोल्ड कर देंगे. एंड हियर आवर बुक मार्क इज रेडी. अब हम इसको थोड़ा सा फैंसी बना लेते हैं. ठीक है. आपने कभी पिंक वेल देखी है? नहीं, मैं आपको आज पिंक वेल बना के एक छोटा सा सेमी सर्कल करके इस हिस्से को हम काट देंगे. डन. अब हम लेंगे एक ब्लैक मार्कर, यहाँ बनाएंगे एक आईज, एक और आईज, और एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइली. आफ्टर दिस, इस वेल की हम एक छोटी सी टेल बनाएंगे. टेल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी और पेपर. मेरे पास इस कलर का है. अब यहाँ पे टेल बनेगी ऐसे 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 ऐसे, like this or probably like this. अब कर लेते हैं इसको कट. डन. हियर इज आवर टेल. अब इस टेल को हम कर देते हैं स्टिक ओवर हियर. ये रहा मेरा ग्लू स्टिक. इसको लगा देते हैं यहाँ. एंड लुक हाउ लवली माई वेल लुक्स. अब ये बुक रही हमारी. अब फॉर एग्जाम्पल मैं रीड कर रही थी सर्मन नंबर 185 और मुझे आ गई नींद. तो अब मैं क्या करूँगी? आई विल बुक मार्क दिस पेज एंड गो टू स्लीप. Tomorrow when I wake up again, जब मैं सुबह दोबारा उठूंगी, I will remember I was reading here. है ना ये wonderful? तो उम्मीद है इस बुक मार्क से आप एक्साइटेड होंगे और यू विल स्टार्ट रीडिंग अ बुक टुडे इटसेल्फ. आज ही कोशिश करिए कि कोई न्यू बुक को आप रीड करना शुरू करें. एंड रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है. रीड करने से न सिर्फ आप दुनिया में कामयाब होंगे, यू नो, अगर किसी रूम में, किसी जगह पर आपको कोई शख्स बहुत स्मार्ट लगता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट लगता है, तो वो सारी इंटेलिजेंस उसके पास जो होती है ना, वो रीडिंग की वजह से होती है. क्योंकि वो शख्स बहुत सारी नॉलेज गेन करता है, बहुत सारी बुक्स रीड करके, बहुत सारी वेबसाइट्स रीड करके. तो ये सारी इंटेलिजेंस, ये सारी नॉलेज जिस भी स्मार्ट पर्सन के पास, जिस भी इंटेलिजेंट पर्सन के पास है, वो रीडिंग की वजह से है. सो इफ़ यू वांट टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, स्टार्ट रीडिंग. ओके. इसी के साथ अब बारी है आज की हदीस ऑफ द डे की. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपनी हदीस का अशरा पूरा करने वाले हैं. अरबी में 10 को कहते हैं अशरा, इसलिए हम
عشرہ اولا مناتے ہیں, روز عاشورہ وچ از محرم کا 10th ڈے. تو آج ہم نے اپنی حدیثوں کا عشرہ پورا کرنا ہے اور آج ہم 10th حدیث یاد کریں گے. اور آج کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کون سے امام ہیں ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ از ہی دا 4th امام؟ نو. از ہی دا 3rd امام؟ نو. وچ امام از ہی دین؟ ونڈرفل, ہی از دا 6th امام, ہمارے 6ٹھے امام, ہمارے امام ششتم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دودھ پینے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. آپ میں سے کتنوں کو یہ حدیث پسند آئی؟ ویل یس, آپ کو پسند آنی ہی چاہیے کیونکہ امام کا قول ہمیں پسند آئے یا نہ آئے ڈز ناٹ میٹر, اس میں ہمارا فائدہ چھپا ہوتا ہے, ہمیں اسے پسند کرنا ہی ہے. یعنی کہ جب مما آپ کو کہتی ہیں بیٹا دودھ پی لو جلدی ختم کر لو, پلیز پی لو, تو وہ مما صرف اپنی مرضی سے آپ کو نہیں پلا رہی ہیں بلکہ مما امام کی حدیث پہ عمل کر رہی ہیں. امام نے مما کو کہا ہے کہ آپ کو اگر اپنی بیبی کو اسٹرانگ بنانا ہے, اسے ہیلدی بنانا ہے, اس کی بونز کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس کے گوشت کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو اسے دودھ پلائیے. یعنی کہ جب ہم دودھ پیئیں گے تو ہم مما کو بھی خوش کریں گے, ہم امام کو بھی خوش کریں گے, اینڈ پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم اللہ کو بھی خوش کریں گے. تو ریپیٹ کیجیے حدیث میرے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں دودھ پینے کی نصیحت کرتا ہوں, یعنی کہ میں تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تم دودھ پیو. کیوں پیو؟ کیونکہ اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. ڈن. جلدی سے یہ حدیث یاد کر لیجیے اور مجھے بھیج دیجیے اپنے ویڈیوز نیچے دیے ہوئے نمبر پر. اب باری آ چلی ہے آپ کے سیگمنٹ کی, اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی, جہاں ہماری قوم کے بہترین ستارے اپنے بہترین اچیومنٹس اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ریسیٹیشنز بھی ہیں. اتنی زکات دی ہے علی نے فقیر کو. نعرے حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولیت الحجت للحسن صلوات الہی والا بائی فی هذه سات وفی کل سات ولیوں حافظوں وقائدوں وناصروں ودینوں وعینا حتی تسنوں ارزتا تو آمت متیو فیہا طویلا وہم ہے میتا یہاں مرلائمین آمین برامن آمین. ماشاء اللہ, میں کتنا ماشاء اللہ کہوں. اینڈ یقین جانیے آپ سبھی کے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چھوٹے سے ہی طریقے سے میں نے آپ کو انسپائر کیا. اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے آپ کو یہ نیک کام کرنے میں ہیلپ کیا. اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ آف مائی سیلف آلسو. آئی فیل سو پراؤڈ آف آل آف یو کہ آپ اپنے اتنے بزی اسکیڈیول میں سے, آپ کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے, ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عربی بھی پڑھنی ہوتی ہے, دینیات بھی یاد کرنا ہوتا ہے, پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کر کے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجتے ہیں. میں اللہ ایکسیپٹ آل یور ایفرٹس اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. اسی کے ساتھ باری آ چلی ہے آپ لوگوں کو خدا حافظ کہنے کی. دل تو نہیں کہتا, لیکن جائیں گے نہیں تو دوبارہ آئیں گے کیسے؟ دوبارہ آئیں گے اور کچھ زیادہ فن فیکٹس لے کر, اور کچھ اچھی احادیث آپ لوگوں کے لیے لے کر, اور کوئی اچھی سی بات آپ لوگوں کے لیے لے کر, جس سے ہمارا دین بھی اسٹرانگ بنے گا اور ہم تھوڑی سی مزہ مستی بھی کریں گے. میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بی گڈ گرلز, بی گڈ بوائز, اپنے پیرنٹس کو پریشان مت کیجیے, امام کو ہیپی رکھیے. خدا حافظ.